सूरह आसर छोटी सूरत है, उनका तर्जुमा मालूम नहीं, उनका मतलब नहीं मालूम। आइए अमले सवाले की तरफ आइए, एक और वाक़या देखते हैं। कुरान की आयत नाजिल हुई, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह, लोगों तुम में से कौन है जो अल्लाह को बेहतर कर्ज दे, अच्छा कर्ज दे? कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे, बेहतर कर्ज दे? तुम में से कौन है जो अल्लाह के रास्ते में बेहतर माल खर्च करे? तुम में से कौन है जो अल्लाह के रास्ते में बेहतर माल सदका करे? ये आयत नाजिल हुई और अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह को अच्छा कर्ज देगा, कर्ज हसना देगा, अल्लाह उनको उन कर्ज में डबल मुनाफा देगा, उनके अज्र को बढ़ा देगा, कई गुना उन्हें सवाब देगा, कई गुना उन्हें अज्र देगा। कुरान की आयतें अभी नाजिल हो ही रही थी, एक सहाबा खड़ा हुआ, एक सहाबी खड़े हुए जिनका नाम अबू दहदा है। अबू दहदा खड़े हुए कि अल्लाह के रसूल, क्या अल्लाह ताला हमसे कर्ज हसना मांगता है? कहा अय अबू दहदा, अल्लाह आपसे कर्ज हसना मांगता है। अबू दहदा कहते हैं अल्लाह के रसूल, मेरा एक बाग है, मैंने उसको अल्लाह के रास्ते में दे दिया। अल्लाह के रसूल, क्या वाकई में उस बाग को देने में मुझे जन्नत मिलेगी, मुझे जन्नत में घर मिलेगा? अल्लाह के रसूल ने कहा हाँ, तुम अगर एक बाग अल्लाह के रास्ते में सदका करते हो, एक बाग अल्लाह के रास्ते में दान करते हो, तो अल्लाह ताला उसके बदले में तुम्हें जन्नत में घर देगा, उसके बदले में तुम्हें जन्नत में मकान देगा। ये सुनना था। ईमान देखिए, हमले सवाले देखिए, नेकी के कितने वो लोग हरीस थे, नेकी करने का कितना जज्बा रखते थे। ये सुनना था। कहा कि मैंने एक दरख्त अल्लाह के रास्ते में, एक बाग दे दिया, दरख्त नहीं, और उस बाग में 600 खजूर के दरख्त थे। कितना बड़ा बाग होगा कि एक बाग में 600 खजूर के दरख्त थे। अल्लाह के रास्ते में दे दिया कर्ज हसना। दौड़ते हुए जाता है, उस बाग की तरफ जाता है। उस बाग में उनकी बीबी भी रहती है, उस बाग में झोपड़ी भी बनी हुई है। उस जमाने में लोग खेत खलियान में रहा करते थे झोपड़ी बनाकर, उसमें लोग आराम क्या करते थे, कोई मजदूर काम करने जाते वहां एक झोपड़ी बना लिया करते थे। वहां पर एक झोपड़ी बना हुआ था, उन झोपड़ी में उनकी बीबी भी रहती थी, उनके बच्चे भी रहते थे। ये दौड़ते हुए जाते हैं और जाकर कहते बीबी आए मेरे बच्चों, आए मेरी बीबी, इस बाग से निकल जाओ, इस बाग से निकल जाओ। बीवी कहती हो मेरे शोहर क्या बात है, ये बाग तो मेरा ही है, ये बाग तो हम ही लोगों का है, फिर क्या बात है? क्या गरगांव वाले का बाग है? क्या किसी दोगिरिया वाले ने छीन लिया है? क्या गरगांव वाले का बाग है? क्या किसी दहीबात वाले ने हड़प कर लिया है? क्या गरगांव वाले का बाग किसी गांव वाले ने, किसी बस्ती ने अपने कब्जे में कर लिया है? बीबी को कहता है ओ मेरी बीबी, नहीं नहीं, मैंने उस बाग को अल्लाह के रास्ते में दान कर दिया है, मैंने अल्लाह को कर्जे हसना दे दिया है, अल्लाह इसके बदले में मुझे जन्नत देगा, अल्लाह इसके बदले में मुझे जन्नत देगा। बीवी कहती हो मेरे शौहर, फिर तुमने बहुत बड़ा अच्छा काम किया, फिर तुमने बहुत बड़ा अच्छा काम किया। बीवी ने ये नहीं कहा कि नहीं ये नहीं देना चाहिए था, 1000 रुपये दे क्या गए, 500 रुपया देना चाहिए था। बीवी बच्चों को फिक्र नहीं, सिर्फ मदरसा और मस्जिद की फिक्र है। लेकिन उस जमाने में देखिए वो सहाबिया थी, उन्होंने क्या कहा कि मेरे शौहर अगर आप जन्नत के बदले ये बाग अल्लाह को दिया है, मंजूर है। अपनी बीवी और अपने बच्चे को लेकर उस बाग से निकल गए। तो मेरे भाइयों, कुरान की आयतें नाजिल हुई, मंज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, तुम में से कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे, बेहतरीन माल दे। तो हजरत अबू दहदा खड़े हुए और उसी जगह पे अमल करके दिखाया। तो अमल सालेह भी ज़रूरी है मेरे प्यारे साथियों। ईमान के साथ साथ हमारा नेक अमल भी होना चाहिए। ये हो गई वो आमिल सालिहा, जो नेक अमल करें, और वतवासौ बिल हक, और जो हक की वसीयत करते रहे। कुछ भी हो जाए हक की वसीयत।
بیٹا جا رہے ہو کوٹ جا رہے ہو, کچہری جا رہے ہو, کسی پارٹی سے کسی جج سے جج بنے ہو نا, اگر کسی پارٹی سے 500 روپے مل جائے اور وہ غلط راستے پہ ہے تو تم ان کی باتوں پر نہیں آنا, بھلے وہ پیسہ دے لیکن تم حق بات بتانا بیٹا, حق کی گواہی دینا, حق بات بولنا, ہر حال میں حق بولنا, لوگوں کو حق کی وصیت کرتے رہنا. میں نے بتایا تھا 4 قسم کے لوگ کامیاب ہیں, تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو حق کی وصیت کرتے رہے, کچھ بھی ہو جائے, جان چلی جائے, بیٹا قربان, باپ قربان, ماں قربان, پورا خاندان قربان, پورا قبیلہ قربان, پوری بستی قربان, لیکن حق ایک طرف, حق کی وصیت. عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, ان کے بارے میں ایک کتاب آتی ہے اور وہاں ایک دلچسپ کہانی لکھی ہوئی ہے, دلچسپ واقعہ لکھا ہوا ہے. جب وہ چھوٹے تھے تو بچپن میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد شریف روانہ ہوئے, اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے. ماں نے اپنے بیٹے کے لیے سامان تیار کیا, جیسے آج کل ہوتا ہے نا, کوئی بچہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے, ماں کا دھیان اس بچے پر زیادہ رہتا ہے کہ یہ بچہ جب تک میرے گھر میں تھا, میری آنکھوں کے سامنے تھا, میری آنکھ ان کے اوپر ہمیشہ لگی رہتی تھی, لیکن یہ بچہ رخصت ہو رہا ہے, یہ بچہ نگاہوں سے اوجھل ہو رہا ہے, پتہ نہیں کہاں کیا کھائے گا نہیں کھائے گا, جہاں جا رہا ہے وہاں اگر اے سی بھی لگی ہوئی ہے, وہاں پر اگر سیسا کا گھر بھی بنا ہوا, مکان بھی بنا ہوا ہے, وہاں پر تینوں ٹائم میٹ مچھلی بھی کھا رہے ہیں, پھر بھی ماں کے دلوں کو چین نہیں آ رہا ہوگا, سکون نہیں آ رہا ہوگا, اور ماں اس بچے کے لیے سوچتی ہوگی. عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ماں نے اپنے بچے کے لیے سامان تیار کر دیا کہ بیٹا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو, بغداد جا رہے ہو, میں نے تمہارے لیے یہ سامان کا انتظام کر دیا, رہنے کے لیے تمہیں چٹائیاں دے دی, سونے کے لیے چادریں دے دی, اوڑھنے کے لیے بچھونا, سونے کے لیے بچھونا, اوڑھنے کے لیے چادریں دے دی, اور ان کے جیب میں ان کی قمیص میں 40 دینار اشرفیہ 40 دینار رکھ دیے, 40 دینار بھی رکھ دیے, کسی کپڑے میں باندھ کر رکھ دیے. لیکن ماں اپنے بچے کو نصیحت کر رہی ہے, عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ماں اپنے بچے کو نصیحت کر رہی ہے, اور میرے بچے راستے میں چاہے کچھ بھی ہو جائے, راستہ کتنا ہی دشوار ہو, راستہ کتنا ہی خطرناک ہو, ڈاکوؤں کا سامنا ہوگا, قافلہ کا سامنا ہوگا, کچھ بھی ہو جائے, لیکن حق ہمیشہ بولنا, حق بات بولنا, چاہے کچھ بھی ہو جائے, سچائی کا اعتراف کرنا. ماں اپنے بچے کو نصیحت کی, اور عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ روانہ ہو گئے, راستے سفر باندھ لیے. پھر کچھ دوری پر ایک قافلہ آیا, ڈاکوؤں کا قافلہ آ گیا. ماں کا یہ کہنا تھا, یہ نصیحت کرنی تھی, بیچ میں ڈاکوؤں کا قافلہ آ گیا اور عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو گھیر لیا. کہے بچہ سچ سچ بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ بچے نے کہا میرے پاس 40 دینار ہے, 40 روپیہ مان لیجیے, میرے پاس اتنے رقم ہے. کیسا آدمی ہے تو؟ کہا ہاں میرے پاس 40 دینار ہے, میں اس لیے یہ سچائی کا اعتراف کر رہا ہوں, سچائی بتا رہا ہوں اس لیے کہ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی, بیٹا راستے میں کچھ بھی ہو جائے سچ بات بولنا, کچھ بھی ہو جائے سچ بات بولنا. کہا ماں کی نصیحت پر تم نے اپنی سچائی کا اعتراف کر دیا, کیا واقعی میں تمہارے پاس 40 دینار ہے؟ ہم نے کسی کی بیگ لوٹی فلاں چوک میں, دلال چوک میں یا امباری چوک میں, کسی کو ہم نے پکڑ لیا, رات کی تنہائی میں, ہمارے پاس پسٹول ہے, ہمارے پاس چھری ہے, اور ہم نے کہہ دیا یہ بتاؤ کیا ہے, وہ چھپانے کی کوشش کرے گا کہ نہیں؟
وہ جلدی سے نہیں بتائے گا کہ ہمارے پاس کیا کیا ہے، لیکن جب ان کو گھیر لیا انہوں نے کہا میرے پاس 40 دینار ہے۔ عجیب انسان تو ہے، سچائی کا اعتراف کرتا ہے، کیا تو جھوٹ بولتا ہے؟ کہ نہیں، میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ میں ہمیشہ سچ بات بولوں، سچائی کی نصیحت کی تھی۔ جب لوگوں نے کہا اس کو لے چلو ہمارے سردار کے پاس، ڈاکو کا ایک سردار ہوتا ہے، ان کے پاس لے جائے گا۔ ڈاکو کے سردار کے پاس عبد القادر جیلانی ہے، اور جب ان کی قمیص کو چیک کیا گیا، ان کے کرتے کو چیک کیا گیا، تو حقیقت میں 40 دینار نکلا۔ دینار نکلا۔ گنتے گئے، کیا جھوٹ بول رہا تھا؟ گنا تو 40 دینار ہی ہے۔ کہا تم نے سچائی کا اعتراف کیوں کیا؟ کہا میں نے سچائی کا اعتراف اس لیے کیا کیونکہ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی۔ میری ماں بہنوں، اگر آپ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو صحیح تربیت دیتے ہیں، سچائی کا اعتراف پر ابھرتے ہیں، وہ بچہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، ہمیشہ حق کی صدائیں بلند کرتا رہے گا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، بیٹے نے اس نصیحت پر عمل کیا اور سچی بات بتائے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، جب ڈاکوؤں نے دیکھا کہ اس بچے نے سچائی کا اعتراف کیا، ڈاکوؤں نے کہا کیا تم اپنی ماں کی نصیحت پر عمل کیے؟ کہا ہاں، میں نے اپنی ماں کے خلاف ورزی نہیں کیا۔ تو ڈاکوؤں نے کہا جب تم اپنی ماں کے خلاف ورزی نہیں کر سکتے ہو تو ہم ایشور کی خلاف ورزی کیسے کرتے ہیں؟ ہم کیسے لٹیرا بن گئے ہیں؟ ہم کیسے لوگوں کا مال چوری کرتے ہیں؟ ہم کیسے لوگوں کی بینک لوٹتے ہیں؟ ہم کیسے جینا چپٹی کرتے ہیں؟ انہوں نے بھی وعدہ کر لیا کہ نہیں، آج کے بعد سے ہم سب بھی توبہ کرتے ہیں اور رب کے خلاف ورزی نہیں کروں گا، آج کے بعد سے ڈاکہ نہیں ڈالوں گا۔ تو میرے بھائیوں، ماں نے نصیحت کی اپنے بچے کو، بچے نے ماں کی نصیحت پر عمل کیا، اور اس بچے کی عمل دیکھ کر تمام ڈاکو لٹیرا اس وقت جتنے بھی قافلہ میں شامل تھے سب توبہ کر لی اور پکے سچے مسلمان بن گئے، ایمان والے بن گئے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ تعلیم و تربیت اگر ماں باپ دے دے بچے کو، وہ کسی یونیورسٹی اور کالج نہیں دے سکتے ہیں۔ جو تعلیم ماں دے دے گی وہ کسی یونیورسٹی اور کالج نہیں دیں گے۔ میں اپنی تقریر کو یہی سے ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری الہ اب سب